السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، سورۃ یاسین کی تفسیر جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم اس سورت کی 11ویں آیت سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرتے ہیں ان لوگوں کو جس نے پیروی کی، ذکر کی اور رحمان سے اس نے خشیت اختیار کی، رحمان کا ڈر اس کے اندر آ گیا، تو ایسے لوگوں کو فبشرہ بمغفرۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیں، خوشخبری سنا دیں مغفرت کی، عظیم مغفرت کی اور باعزت اجر کی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ گزشتہ آیت میں جس کا تذکرہ تھا کہ کافروں پر تو یہ برابر ہے کہ انہیں ڈرایا جائے، خبردار کیا جائے یا نہ کیا جائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن جو لوگ ذکر کی پیروی کریں، یعنی ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، قرآن مجید پر ایمان لائیں، اس کو اپنا رہبر و رہنما مانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں، تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب تھا نذیر والا، خبردار کرنے والا، اور یاد رکھیے یہ جو نذیر کا لفظ انذار سے نکلا ہے، اس سے مراد ایسا خبردار کرنا یا ڈرانا ہے جو رحمت اور شفقت کی بنا پر ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو نذیر کا لقب دیا ہے اور ان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ رسولا مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے جو خوشخبریاں سنانے والے تھے اور خبردار کرنے والے تھے، وہ رحمت اور شفقت رکھتے تھے اپنی امت کے لوگوں کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت شفیق اور مہربان تھے اور یہ خواہش رکھتے تھے کہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص دوسرے کو جہنم میں، آگ میں جانے سے روکنے کے لیے اس کی پشت سے پکڑ کر پیچھے کر رہا ہے، تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ تم لوگ جہنم سے بچ جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی کوشش تھی کہ لوگ آپ کی بات کو مان لیں اور اس طرف آ جائیں جو جنت کا راستہ ہے، اور اس راستے سے اپنے آپ کو دور کر لیں جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے ذکر کی پیروی کی، ذکر سے مراد قرآن ہے، جیسے کہ خود قرآن مجید میں دوسرے مقام پر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ذکر نہیں فرمایا، بلکہ کہا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن، جو رحمان سے ڈرا، یعنی خشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رحمان کا تذکرہ فرمایا ہے، تو یہ بتانے کے لیے کہ رحمان سے جتنا کوئی ڈرے گا، جتنا خشیت اختیار کرے گا، رحمان کی رحمت اس پر اسی قدر زیادہ ہوتی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ کام کر لے گا فبشرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خوشخبری سنا دیں بمغفرۃ، مغفرت کی، اور یہ مغفرت یہاں پر تنوین کے ساتھ ہے، اور تنوین تعظیم کے لیے ہے یا عموم کے لیے ہے، کہ بڑی وسیع اور بہت عظیم مغفرت اللہ رب العالمین کی طرف سے ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خبردار کرنے کی وجہ سے خبردار ہو جائیں گے اور اپنا بچاؤ کریں گے، اللہ رب العالمین سے ڈریں گے، قرآن مجید کی اتباع کریں گے۔ اور اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک واسع المغفرہ، کہ تمہارا رب وسیع مغفرت والا ہے، اور فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کی رحمت ہے کہ انسان کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ گناہ بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ نہ صرف یہ بخشش ہے،
نہ صرف گناہوں کی معافی ہے بلکہ فرمایا وہ اجر کریم، اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو اجر کریم بھی میسر آئے گا، معزز باعزت اجر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ان لوگوں کو ملے گا۔ یہ کریم جو لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال فرمایا ہے، یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کے طور پر بھی استعمال کیا، یعنی اللہ تعالیٰ بغیر حق کے انعامات دیتا ہے اور بغیر مانگے عطا کر دیتا ہے، وہ اتنا معزز ہے، اتنا کریم ہے۔ قرآن مجید کی بھی یہ صفت بیان کی ہے، انہ لقرآن کریم، یہ بڑا معزز قرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی صفت بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں کہ آپ رسول کریم، رسول کریم ہے۔ جنت کو مقام کریم کہا گیا ہے، اور جنت کا جو رزق ہے اس کو بھی رزق کریم کہا گیا۔ تو اسی اعتبار سے مومن کا جو اجر ہے وہ بھی اجر کریم ہے، اور اتنا معزز ہے کہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کو 10 سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی جس کو زیادہ چاہیں اللہ رب العالمین عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ رزق اللہ رب العالمین کی طرف سے اور یہ اجر اللہ رب العالمین کی طرف سے ان لوگوں کو ملے گا جو ذکر کی پیروی کریں گے، قرآن کی پیروی کریں گے اور رحمان سے ڈریں گے، رحمان کے خشیت اپنے اندر پیدا کریں گے، اور اس کی جو نگرانی ہے اس کا تصور اپنے اندر پیدا کر لیں گے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ یہ جنتی ہیں، کیونکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہم کسی شخص کے بارے میں حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، جب تک کہ قرآن مجید میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کے بارے میں حتمی وضاحت نہ آ جائے۔ جیسے انبیاء کرام سارے جنتی ہیں، صحابہ کرام سارے جنتی ہیں، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے تحت، لیکن دیگر جو مومنین ہیں ان کے حوالے سے ہم امید کر سکتے ہیں، اور جو بھی اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لیں ان کے بارے میں امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جنتی ہیں، کیونکہ بسا اوقات ایک انسان ساری زندگی اچھے کام کرتا رہتا ہے، نیکیوں والے کام کرتا رہتا ہے، لیکن آخر کار مرنے سے پہلے وہ اس راستے سے جب ہٹتا ہے تو اس کا خاتمہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، تو خاتمہ برا ہونے کی وجہ سے یہ شخص جو بظاہر نیک کام کرتا رہا اچھا نہیں ہوگا۔ اور اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ساری زندگی برائیوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن پھر انہیں توفیق مل جاتی ہے، مرنے سے پہلے وہ سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کا جو انجام ہے وہ اچھا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بخشش کا جن سے وعدہ فرمایا ہے، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر کریم تیار کر رکھا ہے۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، یقیناً ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں یا کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور جو بھی لوگوں نے آگے بھیج دیا ہے اور جو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کو ہم لکھوا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ کے اندر یہ ایک کمزوری پائی جاتی تھی ان کے عقیدے میں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو مر گیا وہ مٹی میں مل گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، ہڈیاں چورا چورا ہو گئی، ختم ہو گیا، اب اس کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے، تو یہ کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکے گا، اگر ہوگا تو کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا، انا نحن نحیی الموتى، ہم کریں گے، یعنی وہ اللہ جو عزیز ہے، جو غالب ہے، اس کی یہ قدرت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زور کے ساتھ، تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ہم کریں گے، اور یہ اللہ کی توحید کی دلیل بھی ہے کہ اللہ ہی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ اور اسی صورت میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہ جواب ارشاد فرمایا ہے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس کو وہ پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، تو جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، یعنی جو کچھ بھی ہم کر چکے ہیں وہ ہم آگے بھیج چکے ہیں، چاہے وہ اچھا ہم نے کیا چاہے برا کیا، تو جو بھی کام کیا ہے اور وہ اللہ کے حضور پہنچ چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھوا لیا ہے، اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی لفظ کسی کی زبان سے نکلتا ہے تو اس کو لکھنے کے لیے پہلے سے ایک تیار نگران موجود ہوتا ہے جو اس کو لکھ لیتا ہے۔
اور دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یقیناً تمہارے اوپر کچھ محافظ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، متعین کیے ہوئے ہیں، جو بڑے معزز ہیں، لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، تم جو بھی کرتے ہو وہ اس کو جانتے ہیں اور اپنے پاس اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ تو جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کو ہم محفوظ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہودیوں نے جو کام کیے، انبیاء کرام کی گستاخیاں کیں اور ان کی نافرمانیاں کیں، انہیں بسا اوقات قتل بھی کر دیا، تو اس سب ان کے اعمال کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر انہیں سزا دی، دنیا میں بھی انہیں مختلف رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑا اور آخرت میں بھی انہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ کس وجہ سے؟ ذالک بما قدمت ایدیکم، کہ اس وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ تو ذرہ برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ آگے بھیج رہے ہیں، اچھا ہے تب بھی، برا ہے تب بھی، اور جب ہم اللہ کے حضور پہنچیں گے تو وہاں پر یہی ہمارے اعمال ہمارے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ تو اس وقت جو نیک لوگ ہوں گے اپنے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوں گے، اور جو مجرم ہیں وہ جب نامہ اعمال ان کے سامنے رکھا جائے گا کتاب کو، تو اس کو دیکھ کر وہ ڈریں گے اور کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے ہر چھوٹی بڑی بات کو اپنے اندر محفوظ رکھا ہوا ہے، اس میں تو ہر بات لکھی ہوئی ہے۔ اگر میں نے گالی دی کسی کو، میں نے کسی کو برا بھلا کہا، چھوٹا سا جھوٹ بول دیا اور کسی کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کو تحقیر، اس کی تحقیر پر آمادہ کیا، کسی کا برا نام رکھ دیا، یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر کسی کو پانی پلا دیے، کسی سے مسکرا کر مل لیا، سبحان اللہ کہہ دیا، کوئی اللہ کی تعریف کا کلمہ بول دیا، راستے میں پڑا کانٹا ہٹا دیا، کسی کی مدد کر دی، تو یہ ساری باتیں یہ بھی وہاں پر لکھی جا رہی ہیں، لکھی گئی ہیں، اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے وہاں پر پیش کر دیا جائے گا۔ آگے فرمایا وآثارہم، ان کے جو آگے بھیج چکے ہیں وہ بھی ہم نے لکھ دیا ہے، لکھ رہے ہیں، اور جو وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ آثار، اثر کی جمع ہے، نشان کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے بھی اثر کا لفظ استعمال کیا ہے محدثین نے۔ تو وہ شخص جو حدیث کو فالو کرنے والا ہے، حدیث کی پیروی کرنے والا ہے، اس کو اثر ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ نشانات جو انسان چھوڑ کے جاتا ہے اپنے پیچھے دنیا میں، یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو خبر دی جائے گی، بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا تھا، جو پیچھے چھوڑ کے آیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے اثرات اور اپنے آثار میں اچھی چیزیں چھوڑ کر جائیں، لوگ ہمیں دعائیں دیں، نہ کہ ہمارے جانے پر وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو یا تو وہ خود راحت پا جاتا ہے یا لوگ اسے راحت پا جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ ہماری وجہ سے لوگ راحت میں آئیں، نہ کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ راحت میں آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر اسلام میں کوئی ایسا عمل ایجاد کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق کوئی کام تھا، اس نے طریقہ ایسا بنا دیا جو آسان تھا، سہل تھا لوگوں کے لیے اس کو کرنا، اس کی وجہ سے آسان ہو گیا، تو اس بندے کو اس کے بعد جتنے بھی لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اس کے برعکس اگر کسی نے کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو اللہ کے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا تھا، اور اس کے بعد جو بھی اس کی پیروی کرتا جائے گا ان سب کا گناہ اس ایجاد کرنے والے کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے، کسی معصوم کو قتل کیا جاتا ہے، تو الا کان علی ابن آدم الاول، تو آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے پر جس نے قتل کی ابتدا کی تھی، اس قتل دنیا میں ہونے والے بعد میں جتنے بھی قتل ہیں ان کا ایک حصہ گناہوں میں سے اس کو پہنچتا جائے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، کیونکہ وہ پہلا بندہ ہے جس نے قتل کی ابتدا کی تھی، اس طریقے کو رائج کیا تھا۔ تو جو بھی ہم قدم اٹھا رہے ہیں، جو بھی ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ ہمارے آثار ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو قدم اٹھتے ہیں یہ بھی ہمارے آثار ہیں۔
یعنی ہم اپنے پاؤں اٹھا کر، قدم اٹھا کر جس طرف جاتے ہیں اچھائی کی طرف، تو وہ بھی ہمارے آثار ہیں، برائی کی طرف جاتے ہیں وہ بھی ہمارے آثار ہیں، اور یہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالمہ کو، جن کا گھر مسجد نبوی سے دور تھا، اور انہوں نے یہ چاہا کہ مسجد نبوی کے قریب آ جائیں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اے بنو سالمہ، اپنے ہی گھروں میں رہو، یہاں مسجد نبوی کے قریب نہ ہو۔ تم وہاں سے یہاں تک چل کر جتنے بھی قدم اٹھاتے ہو اور یہاں تک پہنچتے ہو، ان سارے قدموں کو اللہ رب العالمین لکھ رہے ہیں، اور ان سب کا تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ ابعدهم فابعدهم ممشا۔ نماز تو سارے پڑھتے ہیں باجماعت مسجد میں، لیکن زیادہ اجر و ثواب ان لوگوں کو ملتا ہے جو جتنا دور سے چل کر آتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ اعمال جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں بلند درجہ عطا کریں گے، جن کی وجہ سے انسان کا مرتبہ بلند ہوگا اور گناہوں کو مٹایا جائے گا، ان گناہوں میں سے، ان اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، وکثرۃ الخطا الی المساجد، کہ کثرت سے مسجد کی طرف چل کر جانا۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہمیں اس پر توجہ دینی ہے۔ اس آیت کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، کہ چاہے انسان نے آگے بھیجا ہے، چاہے پیچھے چھوڑا ہے، چاہے اس کے قدموں کے نشانات ہیں، جو کچھ بھی ہے، ہر چیز کو ہم نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے، اور یہ جو ہمارا نامہ اعمال ہے، یہ ہمارے سامنے قیامت کے دن رکھ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو اپنی کتاب کو، آج تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کوشش کرنی ہے اس بات کی کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں ایسی چیزیں لکھ کر جائیں کہ جو قیامت کے دن ہمارے سامنے جب آئیں تو ہمیں خوشی ہو، نہ کہ ایسی باتیں، ایسے کام یا ایسے اعمال کر کے ہم جائیں کہ جب یہ ہمارا اعمال نامہ ہمارے سامنے رکھا جائے تو شرمندگی سے ہمارا سر جھک جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔